الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھٹلاتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں؟ انا یصرفون، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور اس چیز کو کہ بھیجا ہم نے اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے متعلق یہی بات ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ کی توحید کے دلائل موجود ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو ان آیات میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں یا اللہ کے یہ بزرگ ہیں یا نیک آدمی ہیں، انبیاء یا دوسرے لوگ، یہ بھی اللہ کے، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، یعنی ان کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، کرنے والا ہے۔ تو کہتے بھی ہیں کہ ان کو پوچھو گے آسمان و زمین کس نے بنایا، تو کہیں گے اللہ نے، فلاں چیز بنائی تو کس نے، اللہ نے۔ تو اقرار بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر غیروں کو شریک بھی ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، تو کتاب سے مراد ہے قرآن پاک، کیونکہ اس قرآن پاک میں بھی پہلی کتابوں کی چونکہ تصدیق موجود ہے، تو اس لیے انہوں نے جیسے پہلی کتابوں کو جھٹلایا اسی طرح اس کتاب کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا دے کر، ان کو بھی اس نے جھٹلا دیا، یعنی اس سے پہلے جو رسول آئے تھے کتابیں لے کر، صحائف لے کر، ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا، تو اس قرآن پاک کو بھی جھٹلا دیا۔ تو ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا ان کو بدلہ کیا ملے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے اور آگ کو جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا پھر انجام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کے پاؤں میں، ٹانگوں میں زنجیریں جو ہوں گی یا گلوں میں زنجیریں ہوں گی، تو پھر یہ گھسیٹے جائیں گے، یعنی ان کے گلوں میں طوق ڈال کر، ان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر جہنم کی آگ میں ہم گھسیٹیں گے۔ تو پھر جب یہ پانی مانگیں گے ادھر، تو پھر فرشتے ان کو ہانک کر گرم پانی کے چشموں کی طرف لے جائیں گے، ابلتے ہوئے پانیوں کی طرف لے جائیں گے، اور فرمایا پھر ان کو آگ کی جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا، پھر یہ وہاں جلائے جائیں گے یا ان کے ساتھ آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے، آج تمہارے شریک کہاں ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ آج ہم سے گم ہو گئے ہیں، یعنی بہک گئے ہیں۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی کو بھی یا کچھ بھی۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں کافروں کو۔ تو پھر جب وہ جہنم میں پکڑے جائیں گے، قید ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے یا فرشتے اللہ کے کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں تمہارے شریک، آج بلاؤ ان کو، وہ تمہیں چھڑائیں یا تمہاری کوئی مدد کریں، تم سے کوئی عذاب ہلکا کریں۔ آج کہاں جو کہتے تھے کہ ہم تم کو چھڑا لیں گے، تم کہتے جس تھے یہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، ہماری سفارش کریں گے، آج جو وہ کہتے یہ تھے یا تم کہتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کو لاؤ اللہ کے سوا جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، سفارشی سمجھتے، آج لاؤ۔ تو کہیں گے آج وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، ہمیں تو ادھر نظر ہی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ تو ساتھ کہیں گے ہم تو اس سے پہلے شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو ان کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ یعنی آج ان کے اتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ آج ان کی دماغ کی نسیں کام کرنا چھوڑ گئی، آج کہتے ہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم تو ان کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ یا کہیں گے جن کو ہم پکارتے تھے وہ آج پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ تھے تم خوش ہوتے زمین میں بغیر حق کے، وبما کنتم تمرحون، اور تھے تم اس کے ساتھ اکڑتے اتراتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کو آج جو بدلہ مل رہا ہے نا، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں خوش ہوتے تھے. یہ تمہارے پاس مال و دولت تھا، تم سمجھتے تھے ہمارے یہ معبود ہیں، ہمیں یہ چھڑا لیں گے، تو اور دنیا میں تم اکڑتے تھے، تکبر و فخر کی زندگی گزارتے تھے. آج یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تم جہنم میں آگے ہو. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں سے اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوی المتکبرین، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم میں داخل ہو جو، اس میں ہمیشہ رہو گے، اور تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. تو یقیناً ہر انسان جو ہے گناہ تکبر کی بنا پر ہی کرتا ہے، اور تکبر کے بغیر تو انسان گناہ کرتا ہی نہیں. یعنی کون مجھے پوچھنے والا ہے، کون مجھے پکڑے گا. تو آج تکبر کی وجہ سے، پہلے بھی اور آج بھی تکبر کی وجہ سے آج قتل و غارت ہو رہی ہے، تکبر کی وجہ سے آج زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، تکبر کی وجہ سے آج رشتہ داروں سے ناراضی ہیں، اور تکبر کی وجہ سے ہی انسان آج زمین پہ اکڑتا ہے. مجھے کون پوچھنے والا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار متکبروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے. تکبر کرنا انسان کیا تو بنتا ہی نہیں تکبر کرنا، کیونکہ انسان تو اپنی فطرت کو دیکھے کہ وہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، گندے پانی سے، غلیظ پانی سے، جس کو ہاتھ بھی نہیں انسان لگائے تو دھونا پڑتا ہے. تو آج کس چیز پہ اکڑتا ہے، کس چیز پہ اس کا تکبر، فخر، غرور ہے. تو اس لیے تکبر کرنے والوں کا دنیا میں بھی انجام برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. تو متکبرین کا جو اللہ نے انجام کیا ہے وہ بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، فرعون جیسے، قارون، حامان جیسے، اور شداد جیسے. تو آگے جا کر جو قیامت کو ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. ان کے گردنوں میں طوق ڈالیں گے، ان کو زنجیروں میں جکڑیں گے، اور پھر ان کو کہیں گے آج بلاؤ کون ہے تمہارا تکبر کرنے والا جن کے ساتھ تم تکبر کرتے تھے. جزاکم اللہ خیرا.